بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ رمضان المبارک میں فتح مکہ ایک ایسا عظیم الشان غزوہ کہ جو قتال و جدال کے بغیر ہوا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے فتح کو اللہ تعالیٰ نے مقدر ٹھہرا دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یعنی غزوہ خیبر کے بعد بہت زیادہ وہ مواقع بنے اور آسانیاں پیدا ہوئیں کہ آپ اپنے اس مقام کو کہ جو آپ کے آبا و اجداد کی سرزمین، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سرزمین مکۃ المکرمہ، جہاں کعبہ معظمہ و مشرفہ کی بنیاد رکھی گئی، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں فاتحانہ طور پر داخل ہو جائیں اور اس کو دوبارہ اسلام کا گہوارہ بنا دیں، دین اسلام کے قوانین کا اسے گہوارہ بنانے کے لیے آپ نے مدینۃ المنورہ میں اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ 15,000 کی تعداد میں صحابہ کرام کو لے کر آپ مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، اور مکۃ المکرمہ میں جب پہنچے ہیں تو اس سے پہلے جموم کے مقام پر، جہاں آج مسجد فتح موجود ہے، وہاں آپ نے اسلام کا پرچم نصب فرمایا اور وہاں مشعلیں جلوا دی، اور پھیلا پھیلا کر کے اس طرح مشعلیں جلوائیں کہ مکہ سے نظر آنے والوں کو یہ لگے کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہے۔ اس وقت اہل مکہ کی سرداری جناب ابو سفیان کر رہے تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جناب ابو سفیان اس کی خبر گیری کے لیے نکلے، اور پھر جب رات کے وقت وہ آہستہ آہستہ جموم کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر انہوں نے اس موقع پر اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دست حق پرست پر اسلام بھی قبول کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ہی موقع پر فرمایا تھا کہ ابو سفیان کی جو سرداری ہے وہ قائم رہے، اور جو ان کا اپنا زوم ہے وہ بھی قائم رہے۔ تو فرما دیا تھا جس نے ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لی تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی فاتحانہ انداز میں، شاندار انداز میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور جنت المالا شریف والے راستے سے مکہ کی طرف پہنچے۔ پھر ایک اور مقام پر آپ نے، جہاں آج یادگار کے طور پر مسجد رایا بنی ہوئی ہے، وہاں اسلام کا پرچم نصب فرمایا، اور وہیں اہل مکہ کو بلوا لیا، اور سارے اہل مکہ آ گئے، اور آپ نے ان سب کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم میں میرے چچا کے قاتل موجود ہیں، تم میں میرے چچا کا کلیجہ چبانے والے موجود ہیں، تم میں میرے چچا کی لاش کی بے حرمتی کرنے والے موجود ہیں، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو وہ سب کہنے لگے کہ آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں، آپ رحمت عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کے لیے غریبوں کا غمخوار بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جیسا تم مجھ سے امید رکھتے ہو تو میں تمہاری امید کو گویا رائگاں نہیں جانے دوں گا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو معاف فرما دیا، بغیر قتال و جدال کے یہ مکۃ المکرمہ فتح ہوا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کو فتح کر لینے کے بعد جو لوگ فرار اختیار کر رہے تھے ان کے لیے اپنے پیار کے اور محبت کے بازو اور اپنی باہیں وا کر دی، اور لوگ آ کر کے ملنے لگے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ ابو جہل جیسے دشمن کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بازوؤں میں آ گیا، اور آ کر کے اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ فتح مکہ عظیم الشان مسلمانوں کی فتح ہے۔
فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو پیش آیا۔ 7 سال کی قلیل مدت میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں دوبارہ فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔